بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح چوتھے پارے کے رباع آخر سے پانچویں پارے کے اختتام تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تک افواہوں کی تحقیقات کر کے حقیقت معلوم نہ کر لی جائے اس وقت تک ان کی اشاعت کو روکا جائے، کیونکہ منافقین غلط افواہیں پھیلا کر مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے کردار اور اخلاق کی سطح کو بلند رکھو تاکہ کفار کے مقابلے میں تم کو اپنی قلیل تعداد کے باوجود کامیابی حاصل ہو۔ چنانچہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کے مذہبی تعصبات اور مذموم اخلاق اور اعمال پر بھی تنقید کی گئی ہے اور ان کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اس لیے معاشرے کو مت بگاڑو۔ حکم ہوا ہے کہ یتیموں کا مال ان کو واپس کر دو اور ان کے اچھے مال سے اپنے برا مال تبدیل مت کرو۔ اس سورہ میں تیمم کی اجازت بھی دی گئی ہے اور نماز کو قصر کرنے نیز نماز خوف ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ پھر ازواج کی تعداد مقرر فرماتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، اور بیویوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ ترکے میں مرد اور عورت کے حصے مقرر فرمائے گئے ہیں اور قرض کی ادائیگی کو مقدم ٹھہرایا گیا ہے۔ بدکار عورت پر 4 شہادتوں کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور جرم ثابت ہونے پر قید میں رکھنے کا حکم ہوا۔ بدکار مرد کے لیے سخت سزا کا حکم ہوا، البتہ توبہ کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ آخری وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد ان رشتوں کی تفصیل ہے جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ مہر کی مقررہ رقم میں زوجین کی رضامندی سے شادی کے بعد کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ متع محض شہوت پرستی ہے، اس لیے حرام ہے۔ تجارت میں باہمی رضامندی سے مناسب منافع جائز ہے، لیکن ظلم اور ہیرا پھیری ناجائز ہے، جس کی سزا جہنم ہے۔ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش سے صغیرہ گناہ بشرط توبہ معاف ہو سکتے ہیں۔ عورتیں اگر نافرمان اور قابو سے باہر ہوں تو ان کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن سزا دینے کا بہانہ تلاش کرنا سخت گناہ ہے۔ زوجین میں اگر ناراضگی ہو جائے اور باہم فیصلہ نہ ہو سکے تو ثالث مقرر کیا جا سکتا ہے۔ بخیل اور ناشکرے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ نشے اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں غسل، ناپاکی اور وضو کے بعد تیمم جائز ہے۔ مسلمانوں کو امانتیں واپس کرنے، انصاف کرنے اور خیانت نہ کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور شہادت کا مرتبہ بلند اور اعلیٰ رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے موت سے ڈرنا بزدلی ہے۔ گواہی سیدھی اور صاف الفاظ میں دینی چاہیے، پیچ دار گواہی جائز نہیں، یہاں تک کہ اگر سچی گواہی کے مضر اثرات تمہاری ذات پر یا رشتہ داروں کی ذات پر بھی پڑتے ہوں تب بھی گواہی سچی دینی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شرک کو ہرگز معاف نہ کیا جائے گا، دیگر لغزشیں اللہ کی رحمت سے معاف ہو سکتی ہیں۔